اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیا حاجی علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، بمبئی کے سمندروں کے بادشاہ حضرت پیا حاجی علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ بمبئی کے محافظ بھی کہلائے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین باصفا اور عقیدت مندوں میں کسی بھی عمر، مذہب، ملت یا قوم کے مرد و زن شامل ہیں۔ آپ کا مزار سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اور کمال حیرت کی بات یہ ہے کہ مزار مقدسہ کے چاروں جانب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، مگر بھلے سمندر پرسکون ہو یا مد و جزر کے جوار بھاٹے، پانی مزار شریف کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ عام مادرزاد ولی اللہ ہیں، حیات میں بھی اور وصال کے بعد بھی بہت سی کرامات آپ سے ظہور ہوئی۔ انہی کرامات میں سے ایک کرامت کا حوال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مندوں میں ایک شخص پرکاش سوڈی تھا، جو کہ ہر جمعرات کو دربار عالیہ پر حاضری دیتا۔ صبح سے عشاء تک وہ مزار کے باہر کھڑا رہتا، منہ سے کچھ نہ بولتا، بس عقیدت کا اظہار اپنے رسوم و رواج کے مطابق ادا کرتا۔ ایک دفعہ عرس کے موقع پر پرکاش سوڈی مزار کے بائیں جانب پل سے ذرا ہٹ کر بیٹھا تھا۔ اچانک زائرین میں کسی افواہ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ پرکاش بھی اٹھا، لیکن ابھی 4 یا 5 قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک بہت بڑا ہجوم اس سے ٹکرایا اور پرکاش بپھرتے ہوئے سمندر میں جا گرا۔ پرکاش کو تیرنا نہیں آتا تھا، 2-4 بار سمندر سے ابھرا، پھر قبل اس سے کہ اس کو ابتدائی مدد پہنچائی جاتی، پرکاش جو ڈوبا تو پھر نہ ابھرا۔ لوگوں نے اسے مردہ جان کر اہمیت نہ دی۔ اگلی جمعرات کو لوگوں نے پھر پرکاش کو دیکھا، جو کہ 4 دن قبل ہی سمندر میں ڈوبا تھا، اس لیے معمول کے زائرین نے اس کو پہچان لیا اور گھیر لیا۔ پرکاش بتاتا ہے کہ جب وہ آخری بار ڈوبا تو منہ سے نکلا، یا اللہ خیر بوسیلہ پیا حاجی علی سرکار۔ ڈوبا تو ایک بہت بڑی دیو ہیکل مچھلی نے اس کو نگل لیا اور ساحل پر جا کر الٹ دیا۔ کچھ گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد پرکاش سوڈی سلام آخر یا الوداعی حاضری کے لیے پھر آستانہ عالیہ کی جانب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس کی جانب آیا اور بولے، یار تم پھر آ گئے، ابھی اس دن والے کپڑے تو خشک نہیں ہوئے۔ پرکاش حیران رہ گیا، حاضر سجادہ نشین ہوا، سلام لایا اور عبداللہ سوڈی بن کر حضرت پیا حاجی علی سرکار کے لڑ لگ گیا۔ کیوں نہ لگتا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ویڈیو میں ایک مجرب وظیفہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین اکرام، جس لڑکی یا لڑکے کے لیے رشتہ نہ ملتا ہو، یا رشتے کی بات چل کر ختم ہو جاتی ہو، یا رشتے کا پیغام آتا ہو لیکن مناسب بات نظر نہ آتی ہو، تو اس صورت میں لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں کے کچھ افراد گھر میں عشاء کی نماز کے بعد پاکیزہ کپڑے پہن کر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور سورہ یاسین کو مجموعی طور پر 41 بار پڑھیے، یعنی تمام افراد 41 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کے اس میں جبروت درج ذیل کو مل کر 100 کی تعداد میں پڑھیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ کے فضل و کرم سے لڑکی یا لڑکے کی قسمت کھل جائے گی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا۔ اس عمل کو 7 یوم تک کریں۔ اول آخر حسب ذیل درود شریف 7 مرتبہ پڑھیے۔ دعا مانگنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کریم تکرمت بالکرم والکرم فی کرامک یا کریم۔ اسی طرح واسع توسیع فتوح کے لیے
یعنی مشکلات اور وسعت کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ہر روز بعد نماز فجر 10 مرتبہ اس کو پڑھیے، مگر ہفتہ سے شروع کر کے 7 روز پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک القادر القاہر القوی الکافی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ وظیفہ بھی مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ 1100 مرتبہ بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔